سورۃ توبہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تو اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اب اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ زمین میں 4 مہینے اور چل پھر لو، جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کی مدت معاہدہ تک تم معاہدے کو پورا کرو۔ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ کی درخواست کرے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے امان کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے معاملے میں قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی ہے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا ہے۔ بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ کسی مومن کے معاملے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے علمبرداروں سے لڑو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنا عہد توڑا اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا؟ وہ پہلی بار انہوں نے ہی تم سے لڑائی کی ابتدا کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے غصے کو دور کرے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا جنہوں نے اس کی راہ میں جہاد کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی خدمت کریں اپنے آپ پر کفر کی شہادت دیتے ہوئے۔ ان لوگوں کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کی خدمت تو صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ یہ لوگ توقع ہے کہ ہدایت پانے والے ہوں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کو اس شخص کے کام کے مانند بنا دیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر، روز آخرت پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یہ برابر نہیں ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے نزدیک تو انہی کا درجہ زیادہ بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے ابدی نعمتیں ہیں،
ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہاری وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے کو لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں تفرقے میں ڈال دیا غرے میں ڈال دیا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہتا ہے مہربانی کرتا ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو اللہ اگر چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کی اطاعت نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہ کی بات ہے، اور یہ کہہ کر وہ اپنے سے پہلے کافروں کی بات کی نقل کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو غارت کرے کہ یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء، فقہاء اور راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کی بندگی کرنے کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پاک ہے وہ ان چیزوں سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اس کے سوا ہر بات کا انکار کرتا ہے کہ وہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کریں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین حق کو تمام طرح کے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، ان اہل کتاب میں سے بہت سے علماء اور فقہاء اور راہب لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جس دن دوزخ میں ان پر آگ دہکائی جائے گی اور ان سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اس دولت کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں کتاب الہی میں 12 مہینے ہے۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، پس تم ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسا کہ وہ تم سے سب مل کر لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں میں تبدیلی کرنا تو کفر میں محض ایک اضافہ ہے جس سے کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کر دیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پھر اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔